بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے جو بڑا نہایت و کرم کرنے والا. معزز حاضرین محترم، جیسا آپ کو پتہ ہے ہر جمعے کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں ایک عالم دین کو بلاتے ہیں اور ان سے آپ کے دیے ہوئے سوالات کے جواب لیتے ہیں اور آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں اس پہ ذکر کرتے ہیں. آج ہمارے درمیان موجود ملک کے مشہور و معروف ایک وہ ہستی جو اپنا ایک مقام رکھتی ہے. میرا آپ یقیناً جب ان کو سنیں گے اور ان کے سوالات اور ہمارے جوابات ہوں گے تو بڑا لطف آئے گا اور بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ یہ جب جواب دیتے ہیں بڑے خوبی بڑے گہرائی میں جا کے جواب دیتے ہیں. تو میری آج کے درمیان اسٹوڈیو میں موجود اعلیٰ حضرت جناب طاہر تھانوی صاحب، السلام علیکم. صاحب خیریت سے ٹھیک ہے؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسٹوڈیو میں ہمیں ٹائم دیا. حضرت یوں تو ہر ہم جمعے کو چاہتے ہیں کہ اچھا سے اچھا کوئی مطلب ہے کہ کر سکے، مگر جتنے سوالات اتنے ہوتے ہیں ہم انہی کا جواب دیتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دے سکیں گے اور شارٹ آ سکے. تو سب سے پہلا سوال ہے حضرت کہ یہ قرآن میں ذکر ہے کہ اگر بچی بالغ ہو تو جب نکاح ہونا چاہیے، مگر اکثر پیش دیکھا ہو چھوٹی سی بچی اس کا نکاح کر دیا جاتا، تو یہ شرع میں ہے جائز یا نہیں؟ اس کی ذرا تفصیل بتائیے. شریعت اسلامیہ میں ہر چیز کے اصول وضع کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح نکاح کے متعلق بھی کہ بچے کی کیا عمر ہونی چاہیے جی، اور لڑکی کی کیا عمر ہونی چاہیے. عام طور پر 12 سے 14 سال کے درمیان لڑکی جو ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے جی، اور اسی طرح 15 سے 18 سال کے درمیان لڑکے جو ہے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ابھی لڑکی بالغ نہیں ہوئی ہے جی، تو شریعت اسلامیہ میں اس کا ایک طریقہ کار رکھا گیا ہے، جی، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو لڑکی کا ولی ہے، یعنی اگر اس کا باپ حیات ہے تو وہ، اور اگر باپ حیات نہیں ہے تو اس کا بھائی یا اس کا ماموں یا اس کا چچا، جو بھی اس کا ولی ہے جو حیات ہے اور موجود ہے، وہ اس کی طرف سے لڑکی کا نکاح منعقد کرے گا. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جب بالغ ہونے پر لڑکی کی رخصتی کی جائے گی تو اس وقت یہ لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے اور اس کے اوپر ہاں کر دے کہ ہاں میرے ولی نے جو میرا نکاح کیا تھا میں اس نکاح کو باقی رکھتی ہوں اور اس نکاح کی رخصتی کے اوپر میں رضامند ہوں، تو یہ اس کو اختیار ہے. اور اگر وہ چاہے کہ نہیں میں تو اس جگہ شادی نہیں کرتی، میں اپنی مرضی سے جہاں میری رضا ہوگی میں وہاں پہ شادی کروں گی، تو وہ لڑکی پھر اس نکاح کو منسوخ کر سکتی ہے اور کسی بھی دوسری جگہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. بلوغت سے پہلے نکاح نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ وہ ایک فطرت میں بھی نہیں ہے. لیکن بالغ ہونے کے بعد یہ اختیار لڑکے اور لڑکی کے پاس ہوتا ہے کہ آیا ولی نے یعنی ان کے ماں باپ نے یا چچا ماموں نے جنہوں نے اس رشتے کو کیا تھا، اس رشتے کو وہ اگر چاہے تو باقی رکھے اور چاہے تو وہ اپنی مرضی سے دوسری جگہ نکاح کر سکتے ہیں اور اس نکاح کو ختم کر سکتے ہیں. اچھا، تو اس میں کوئی عدت کی نہیں ہے بھائی؟ نہیں، وہ نکاح ہے ہوا ہی نہیں، وہ ایسا یہ ہے جیسے نکاح ہوا ہی نہیں ہے. حضرت بہت خوب بہت خوب. ناظرین دیکھا جواب. ناظرین حضرت ایک سوال اور ہے کہ اکثر پیش کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں ایک دم
قرآن کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کی قسم اور میرے باپ کی قسم تو یار یہ کر لے، تو یہ کیا قرآن میں صحیح ہے غلط ہے یہ کہ جو قسمیں کھا لینا 1 منٹ کے اندر؟ جہاں یہ چیز لے جائیں اللہ کی قسم بڑا اچھا ہوگا. دیکھیے قرآن کریم کے اندر بھی آپ کو جگہ جگہ صورتوں میں قسم کے الفاظ ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے اندر قسم کھائے ہیں. والتین والزیتون خطون قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی. والعصر ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانے کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جگہ جگہ پہ قسم کھائے. دوسری بات یہ ہے کہ قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو عظمت والی چیز ہوتی ہے. آپ سر کی قسم کھاتے ہیں، ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ کبھی انسان جو ہے وہ پیروں کی قسم نہیں کھاتا، کبھی ہاتھوں کی قسم نہیں کھاتا. جو عظمت والی چیز ہے سر کی قسم کھاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جب قسم کھائی ہے تو وہ کھائی ہے آسمانوں کی، زمینوں کی اور دوسری عظمت والی چیزوں کی، زمانے کی قسم کھائی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے میں اور ہمارے قسم کھانے میں ایک فرق ہے. ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ سامنے والے کو اس بات کا یقین دلا دے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے. لیکن ہم کبھی کبھی جھوٹی باتوں پہ بھی قسم کھا لیتے ہیں. ہمیں کپڑا بیچنا ہے، ہمیں کوئی سامان بیچنا ہے، ہمیں کوئی کمپیوٹر بیچ رہا ہے، ہم جھوٹی قسم کھا دیتے ہیں کہ فلانے کی قسم، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم. قسم کھانا جو ہے وہ دراصل جس چیز کی آپ قسم کھا رہے ہیں اس کو آپ شاہد اور گواہ بنا رہے ہیں اپنے ساتھ. یعنی اللہ کی قسم آپ کھا کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ گلاس جو ہے یہ فرانس کا بنا ہوا ہے اور اس کی یہ خوبیاں ہے اور اس کی یہ کوالٹی ہے، حالانکہ یہ لالوکیت کے اندر بنا ہوا ہے. تو آپ اگر قسم کھائیں گے اور جھوٹ بولیں گے، پاکستان کی چیز کو اور فرانس کی چیز ضائع کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات کے اندر اپنے ساتھ جو بات آپ نے جھوٹ کہی اس میں آپ نے اللہ کو شریک کر دیا. اسی لیے کبھی بھی غلط بات کے اوپر قسم نہیں کھانی چاہیے. اور ویسے بھی عام طور پر کسی بھی بات میں بلا وجہ بار بار قسم نہیں کھانی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم کھانے لگے، اس کی قسم اس کی قسم. بلکہ کہیں پر اگر بہت زیادہ ضروری ہو اور یہ سمجھا جائے کہ میرے قسم کھانے سے یہ معاملہ جو ہے، مثلا دو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک فریق جو ہے وہ حق کے اوپر ہے، تو آپ اس کو قسم کھا کر اللہ کی یا اللہ کے کلام کی قسم کھا کر آپ یقین دلا سکتے ہیں کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے اور یہ فلانا آدمی یہ جو فریق ہے یہ حق کے اوپر ہے. اس لیے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے اور قسم کھانی نہیں چاہیے. اور سوائے اللہ کے اور اللہ کے کلام کے اس کے علاوہ اور کسی کی قسم کھانا بھی درست ہے. مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ شب قدر پہ اکثر بچے اور بچے کیا یہاں تو بڑے بھی پٹاخے چھوڑتے ہیں، تو یہ کیا روایت میں ہے، جائز ہے یہ ہمارے مذہب میں؟ یہ دور دور تک بھی اسلام سے اور شریعت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا. جی، کوئی بھی ایسی چیز کی جو فطرت کے خلاف ہو، جو عوام کے مفاد میں نہ ہو بلکہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیا ہے. ہاں، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب شب معراج آتی ہے تو اپنی خوشی کے اظہار کے لیے چراغاں کرتے ہیں. شب برات آتی ہے تو اس میں اپنی خوشی کے اظہار کے لیے آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں. یہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی دین اسلام کا یہ حصہ نہیں ہے. بلکہ اس کی وجہ سے فرض کرے کہ آپ نے آتش بازی کی یا کوئی پٹاخہ پھوڑا اور وہ جا کے کسی کے ہاتھ پہ
کسی کے آنکھ کے اندر چلا گیا، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، جی جی اکثر پیش ہوتے ہیں، اخباروں میں رپورٹ ہوتے ہیں، ٹی وی کے اوپر رپورٹ ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ میں چلا گیا، اس کی آنکھ کی بلائی غائب ہو گئی، کسی کے فرض کے لیے کوئی گودام میں کوئی دکان ہے، اس کے اندر جا کے وہ پٹاخہ گرا اور وہاں پہ آگ لگ گئے، اس کا سارا سامان جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ تو ایسی ہر چیز سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس سے کسی بھی نقصان کا اندیشہ ہو۔ ہاں، شب برات جو آتی ہے یہ اصل میں عبادت کی رات ہے، اس کے اندر عبادت کرنی چاہیے، جی جی جی، اور انسان جو ہے اس مقصد کو کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی، یعنی اس رات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رزق کے اندر وسعت اختیار کرو، یعنی لوگوں کو کھانا کھلاؤ، خود بھی جو ہے وہ کھانا زیادہ پکاؤ، کھانے کے اندر جو ہے برکت کرو، زیادتی کرو، چونکہ یہ رزق کا فیصلہ ہونے کی رات ہے، تو اس کے اندر آپ اگر رزق میں وسعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے سال جو ہے وہ رزق کے اندر برکت دے گا، تو یہ کرنے کا حکم ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو، قرآن حکیم کی تلاوت کرے، تسبیحات و تحلیل کرے، یہ عبادت کر کے اپنا وقت جو ہے وہ گزارے، اور رات جو ہے اس کے اندر صرف کرے۔ پٹاخے پھوڑنا اور دوسرے فضول کام کرنا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق، کوئی دور تک تعلق نہیں ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، علامہ صاحب نے کیا خوب جواب دیا ہے۔ حضرت دوسرا سوال ہے میرا کہ انسان جب مر جاتا ہے قبر میں، اس کو لحد میں جب اتارا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی بھی ڈالا جاتا ہے، کیوڑا بھی ڈالا جاتا ہے، اور ایک عہد نامہ دے دیا جاتا ہے اس کے، یعنی کہ کمر پہ اوپر یا کہیں بھی عہد نامہ رکھا جاتا ہے، بولتے جی عہد نامہ ضرور رکھنا ہے۔ تو یہ قرآن سنت میں ہے، اس کا کوئی وجود ہے یا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ انسان کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے اعمال۔ فرمایا کہ دو چیزیں جو ہے وہ تو واپس آ جاتی ہیں، اولاد بھی واپس آ جاتی ہے، اس کا مال بھی جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے، ایک چیز رہ جاتی ہے وہ ہے اس کے اعمال۔ انسان نے اگر ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزاری ہے اور ایک عہد نامہ رکھ کے اول تو کسی بھی قسم کی کوئی تصویر یا کوئی آیت یا کوئی حدیث یا کوئی بھی اس قسم کی چیز قبر کے اندر رکھتا ہے، قبر پہ تو مٹی ہے، زمین ہے، تو زمین میں رکھتا ویسے بھی اس کی بے حرمتی ہے، اور قبر کے اندر رکھنا اس لیے بھی بے حرمتی ہے کہ اگر یہ آدمی اللہ کا نافرمان تھا اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، مسلط کیا جا رہا ہے، اور اس کو کیڑے مکوڑے اور جانور کھا رہے ہیں، تو اس عہد نامے کی جو ہے بے حرمتی ہوگی، یا کوئی آیت یا کوئی بھی چیز جو رکھی بھی ہوگی اس کی بے حرمتی ہوگی۔ تو لہذا انسان کے اعمال تو اس کو بخشوا سکتے ہیں، کوئی رکھی ہوئی چیز جو باہر کی ہو جو آپ اس کو رکھے وہ اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضرت۔ میرا اگلا سوال ہے، اور کیونکہ ہم جو سوال آپ سے کرتے ہیں ہمارے کمنٹس دیے ہوئے نمبر پہ سوالات آتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے مختصر اور جامع سوال جو ہماری قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ ایک سوال اور ہے کراچی سے، یہ کہ علی بھائی نے کیا ہے کہ نمازیں تو 5 ہے، یہ انٹرنٹ بات ہے، مگر یہ تہجد کا اس کا کوئی تعلق کہاں تک ہے؟ صحیح یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ کیا ہے یہ پڑھنا جائز ہے، فرض ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر تشریف لے گئے تو وہاں پر 5 نمازیں فرض ہوئی، جو کہ 50 سے 5 ہوئی۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز تھی
کہ جس کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ تم رات کے اگلے حصے کے اندر یعنی جب آدھی رات ہو جائے تو اس کے اندر تم کھڑے ہو جایا کرو، ایک قبلی والے تم کھڑے ہو جایا کرو، قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات یا اس سے کچھ کم، یعنی جتنے آپ کی استعداد ہو، جتنے آپ کی قوت ہو، اتنا آپ جو ہے کھڑے ہو جایا کریں۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ نماز فرض تو نہیں کی گئی، یہ نماز جو ہے وہ سنت ہی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب تک آپ حیات رہے آپ نے پابندی کے ساتھ یہ تہجد کی نماز جو ہے وہ ادا کی۔ اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نماز فرض تھی، لیکن امت کی مہربانی کے لیے کہ امت دن کی نمازیں پوری نہیں کر سکتی تو پتہ نہیں رات میں اٹھ سکے یا نہ اٹھ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، مہربانی فرمائی کہ امت کے اوپر فرض نہیں کی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرض تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ ادا فرمایا اور اس کی بڑی فضیلت جو ہے آپ نے بیان کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کیا خوب جواب دیا ہے علامہ صاحب۔ میرا اگلا سوال ہے کہ بڑا ایک لوگوں کی سمجھ میں آئے گی، خانہ کعبہ کے اندر ہم جاتے ہیں تو کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تعاون نہیں ہے مگر خانہ کعبہ کے سامنے ہو، چاہے کسی سمت میں ہی ہو خانہ کعبہ کے اندر، مگر مسجدوں میں دیکھا جائے یہ کعبہ ہے بھائی ادھر ہی پڑھے، ادھر نہیں پڑھ سکتے، تو یہ کیا ہے؟ جب ادھر خانہ کعبہ میں کہیں بھی پڑھ سکتے تو مسجد کو کیوں تعین کر دیا؟ یہ کیا ہے؟ اس کی ذرا روشنی فرمائیے۔ آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو خانہ کعبہ میں بھی جو نماز ہوتی ہے وہ امام مغرب کی سمت ہی کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کے پیچھے سب لوگ پڑھتے ہیں۔ اب چونکہ خانہ کعبہ بنا ہوا اس طرح ہے کہ ظاہر بات ہے جب لوگ کھڑے ہوں گے اور وہاں پر چونکہ وہ جگہ ہے، اصل میں خانہ کعبہ جو ہے وہ مطاف ہے، یعنی طواف کی جگہ ہے، چونکہ وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اب اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کہیں اور جائیں، تو اسی لیے اس کو بیت اللہ قرار دے دیا گیا، مسجد قرار دے دیا گیا۔ اصل میں وہ مطاف ہے، یعنی طواف کرنے کی جگہ ہے، یعنی اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو امام جو ہے وہ مغرب کی سمت کے اوپر کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر چونکہ خانہ کعبہ ایک مطاف کی شکل کا ہے یعنی گول دائرے میں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں تو اس لیے لوگ جو ہے پھر وہ چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن نماز جو ہے اس کے لیے حکم سورہ بقرہ کے اندر دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ یہ جو ہے ہم نے تمہارے لیے قبلہ مقرر کر دیا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو آج بھی نماز جو ہوگی وہ مغرب کی طرف منہ کر کے ہی ہوگی۔ بہت شکریہ بھائی۔ معزز حاضرین محترم، ہمارے درمیان موجود طاہر تھانوی صاحب جو بخوبی آپ کا سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اور ہم دعا گو ہے یا رب العالمین کہ طاہر تھانوی صاحب ایسے ہی ہمارے کو سوالوں کے جواب دیتے رہے اور ہمارے اسٹوڈیو میں آتے رہے۔ قرآن و سنت کی روشنی یہ پروگرام آپ دیکھ رہے تھے، ہر جمعے کو نماز کے بعد طاہر تھانوی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب شکور احمد صابری کو اجازت دیجیے، اسی کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔ جب ریسٹورنٹس پر مل جائیں مزیدار